بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس کے جانے میں بھی مصلحت ہے۔ کرمداد ٹھیک ہی کہتا ہے۔ ایسی مہمات کے دوران ساتھیوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اعتماد نہ ہو تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے دل کو ڈارس بند رہی تھی، اس کی سوچ کہہ رہی تھی ہاں کرمداد یہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ جیسے جسکانی نے لاہور میں ملنے کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح بابر بھی ہم سے آ ملے گا۔ میں اسے اس کی ہی سوچ میں سمجھا بجا کر واپس آ گیا۔ ہم سکھر پہنچ گئے۔ آگے بیٹھے ہوئے چیف کے اسسٹنٹ نے پوچھا، اگر آپ ریفریشمنٹ چاہتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے۔ نہیں، ہمارا سفر جاری رہے گا، ہمیں جلد از جلد لاہور پہنچنا ہے۔ میں نے گٹھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم ملتان کب تک پہنچ جائیں گے؟ ڈرائیور نے کہا، میں صبح 5 بجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں نے چیف کے اسسٹنٹ سے اس گاڑی کے مختلف میکینزم کے متعلق معلومات حاصل کی، پھر کہا اب میں آرام سے لیٹنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ضروری بات نہ ہو تو مجھے مخاطب نہ کرنا۔ میں نے مختلف بٹنوں کو دبایا جس سے میرے اور اگلی سیٹ کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا وہ آرام دہ بستر کی طرح چوڑی ہو گئی۔ درمیانی دیوار پر مائک اور سپیکر تھا جس کے ذریعے اگلی سیٹ پر بیٹھنے والوں سے بات کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اسکرین تھا۔ میں نے اسے آن کر کے دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں سامنے آتے ہوئے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے آف کیا، پھر دوسرے بٹن کو دبایا۔ اب گاڑی کے پچھلے حصے کے گزرتے ہوئے مناظر دکھائی دے رہے تھے، وہ چاندنی رات میں واضح نہیں تھے، پھر بھی کوئی گاڑی پیچھے سے آتی تو وہ اسکرین پر نظر آ سکتی تھی۔ میں نے دوسرے میکینزم کو بھی سمجھا جن کے ذریعے آٹومیٹک فائرنگ ہو سکتی تھی، پھر آرام سے لیٹ گیا۔ میں گاڑی کے جس حصے میں تھا وہاں کی لائٹ آف کر دی۔ اول تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اگر آتی بھی تو سو نہیں سکتا تھا۔ ہمارے تعاقب میں رہنے والوں نے جمال احمد جسکانی کا خالی بریف کیس دیکھ لیا تھا۔ اٹیچی سے برآمد ہونے والے لفافے اور فائلوں کے سادہ کاغذات دیکھ لینے کے بعد میں ان سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ اب وہ قدم قدم پر اور مضبوط جال بچھائیں گے۔ آئندہ کیا ہونے والا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا یقین تھا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ کم کریزی کے بیان کے مطابق فرحاد علی تیمور ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگرچہ اس نے فرحاد کا نام غلط استعمال کیا تھا، تاہم کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ضرور ان کے ساتھ تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دشمنوں کو کس طرح میرے تعاقب میں لگاتا ہے، جبکہ وہ میرے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور کس گاڑی میں سفر کر رہا ہوں۔ دوسرے لمحے میں نے خود اپنے خیال کی نفی کی۔ یقیناً دشمنوں کو علم ہو سکتا ہے کہ میں کس راستے سے گزر رہا ہوں۔ وہ تیسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا حور بانو، ریحانہ یا کرمداد کے ذریعے یہ معلوم کر چکا ہے کہ میں روڈی اسٹیشن پر اتر گیا ہوں۔ اب وہاں سے مجھے کسی دوسری ٹرین سے سفر کرنا ہے یا ہائی وے سے لاہور پہنچنا ہے، لہٰذا وہ دونوں طرف کی ناکہ بندی کے انتظامات کر رہے ہوں گے۔ ہائی وے کے قرب و جوار میں کسی بھی بستی یا شہر میں مجھے روکا جا سکتا تھا۔ 1 گھنٹہ خیریت سے گزر گیا۔ ہم صادقہ آباد سے آگے نکل گئے۔ اسسٹنٹ نے اسپیکر کے ذریعے مجھے مخاطب کیا، مسٹر بابر، بہت دور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں 2 گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور کچھ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، شاید پولیس چوکی ہے۔ انہوں نے راستے میں عارضی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں نے ٹی وی اسکرین کو آن کر کے دیکھا، اس کی بات درست تھی۔ میں نے مائک کے بٹن کو آن کر کے کہا، وہاں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہماری گاڑی کا نمبر 3 ہوگا، وہاں پہنچتے ہی کسی کو مخاطب کرنا، میں اسے اسکرین پر اسے دیکھتا رہوں گا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ہماری گاڑی کو دیکھتے ہی ایک سپاہی نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے گاڑی اسی قطار میں 3 نمبر پر کھڑی کر دی۔ ڈرائیور نے پوچھا، بات کیا ہے، یہ چیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ سپاہی نے کہا، یہاں ایک قریبی بستی میں زبردست ڈاکہ پڑا ہے، اس لیے ہم ناکہ بندی کر کے ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں۔ میں پولیس والے کے دماغ میں پہنچ گیا، پھر مائک کو آن کر کے کہا، کھڑکیوں کے شیشے چڑھا کر ان سے طاقت کے ذریعے نمٹنے کی کوشش کرو، یہ سب فراڈ ہے۔ فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے گاڑی کو پیچھے کیا، پھر آگے بڑھا کر تیز رفتاری سے رکاوٹیں توڑتے ہوئے گزر گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری طرف فائرنگ کی گئی۔ میں اسکرین پر پیچھے کے مناظر دیکھ رہا تھا اور جوابی فائرنگ کر سکتا تھا، لیکن وہاں 2 اور گاڑیاں کھڑی تھیں جن میں سیدھے سادے لوگ سفر کر رہے تھے۔ میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم وہاں سے نکل تو آئے، مگر دشمنوں کو ہماری گاڑی کا نمبر وغیرہ معلوم ہو گیا۔
لہٰذا وہ ہمارے تعاقب کے بجائے وہیں رکے رہے، گویا ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ کسی خیال خوانی کرنے والے نے ان کے دماغ سے ہماری گاڑی کا نمبر، رنگ اور ماڈل معلوم کر لیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری گاڑی کے ڈرائیور نے جس سپاہی سے گفتگو کی تھی اس کے ذریعے خیال خوانی کرنے والا ہمارے ڈرائیور کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، اس کے ذریعے یہ معلوم کر چکا ہو کہ میں گاڑی کے پچھلے حصے میں موجود ہوں۔ اسپیکر سے چیف کے اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی، وہ پوچھ رہا تھا، مسٹر بابر، حیرانی کی بات ہے، آپ نے کیسے معلوم کر لیا وہ لوگ فراڈ ہیں؟ ہمارے آگے بڑھتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے جواب دیا، میں نے اپنے دشمن کو اسکرین پر دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ آگے پولیس چوکی ہو تب بھی گاڑی نہ روکنا، یہ پیچھے رہ جانے والے دشمن ٹرانسمیٹر کے ذریعے آگے والے دشمنوں کو ہمارے متعلق اطلاع دے رہے ہوں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی انہوں نے میری پیشن گوئی کو درست ہوتے دیکھا۔ سامنے 4 گاڑیاں جا رہی تھی، انہوں نے ہمیں اپنے پاس سے گزرنے کا موقع دیا، لیکن ہماری گاڑی کی رفتار سے ان کی رفتار کچھ کم نہیں تھی۔ وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ ہمارے دائیں بائیں ہو گئیں، ایک پیچھے اور ایک آگے چلنے لگی۔ میں آگے پیچھے کا منظر دیکھ سکتا تھا اور دائیں بائیں چلنے والی گاڑیوں کے متعلق ڈرائیور وغیرہ کے دماغ سے معلوم کر سکتا تھا۔ ہر گاڑی کی کھڑکی سے اسٹین گن جھانک رہی تھی۔ ایک شخص چیخ کر کہہ رہا تھا، سلامتی چاہتے ہو تو گاڑی روک دو اور بابر کو ہمارے حوالے کر دو۔ دوسری طرف سے کسی دوسرے نے چیخ کر کہا، ہم صرف 1 منٹ کی مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد گاڑی نہ روکی گئی تو چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ اگلی سیٹ سے چیف کے اسسٹنٹ نے کہا، مسٹر بابر، آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا، انہوں نے 1 منٹ کی مہلت دی ہے، یہ بہت ہے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ درست کہہ رہا ہوں، مقابلہ کرو گے تو چاروں طرف سے فائرنگ ہوگی۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنے ہیں، وہ چاروں پہیوں کو نکارا کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم ان کے سامنے شکست تسلیم کر لیں؟ ابھی 1 منٹ نہیں گزرا ہے، اسے گزرنے دو اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو۔ پھر میں نے تماشا دکھایا۔ پہلے اس دشمن کے دماغ میں پہنچا جس نے ہماری سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے دماغ میں پہنچتے ہی میں نے غصے سے کہا، تم سب گدھے کے بچے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ بوکھلا کر خلا میں تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں وہی ہوں جس سے تمہارے باس کا رابطہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوتا ہے۔ میں نے ہی اس گاڑی کے متعلق اطلاع دی تھی جس میں بابر سفر کر رہا ہے۔ بے وقوفو، وہ گاڑی پیچھے ہے، تم لوگوں نے گاڑی کا نمبر سننے میں غلطی کی ہے۔ اسے چھوڑو اور پیچھے آنے والی گاڑی کا انتظار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ گراؤ دیکھ کر محتاط ہو کر اپنا راستہ بدل لیں۔ جلدی کرو، اسے چھوڑ کر دوسری طرف توجہ دو۔ اس نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر آن کیا اور اپنے ساتھ والی گاڑیوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم غلطی پر ہیں، اس گاڑی کو چھوڑ دو، اصل گاڑی پیچھے آ رہی ہے۔ بعض اوقات 1 منٹ چشمے زدن میں گزر جاتا ہے اور کبھی اس 1 منٹ میں کئی مرحلے گزر جاتے ہیں۔ اس 1 منٹ میں ہی وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئیں۔ ہماری گاڑی آگے نکل گئی۔ میں نے مائک کے ذریعے کہا، پوری رفتار سے گاڑی دوڑاؤ۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا تعاقب ضرور کریں گے، رفتار بڑھاتے چلے جاؤ۔ ڈرائیور نے رفتار کو بڑھانا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہماری گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس خیال خوانی کرنے والے کو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ کسی دوسرے نے بھی خیال خوانی کے ذریعے ان کے ایک آدمی کو گمراہ کیا ہے اور بابر کو نکل جانے کا موقع دیا ہے۔ میں کسی کو یہ سمجھنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا، لہذا جس کے دماغ میں پہنچ کر گمراہ کیا تھا پھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ چاروں گاڑیاں سڑک کے اطراف رک گئی تھی، ان میں بیٹھے ہوئے مسلح افراد باہر آ گئے تھے اور پیچھے آنے والی کسی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے جس گاڑی کو گھیرا تھا وہ غلط تھی اور جس گاڑی کو گھیرنا چاہیے وہ اب آنے والی ہے؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ کسی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے، لیکن میں نے کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے دماغ پر قابض ہو کر اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک نے حیرانی سے کہا، ارے یہ تو بھاگ رہا ہے، مگر کیوں؟ دوسرے نے کہا، بھاگنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے۔ یقیناً آگے جانے والی گاڑی میں بابر تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ بابر اور اس کے ساتھیوں سے ملا ہوا ہے۔ بھاگنے والا بھاگتا رہا، پھر اس کے قدموں کی طرف فائرنگ ہونے لگی۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی دوڑتے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، خیریت چاہتے ہو تو رک جاؤ، ہمیں حقیقت بتاؤ، تم نے ہمیں مس گائیڈ کیوں کیا؟ مگر وہ دوڑتا جا رہا تھا اور میری مرضی کے مطابق کہتا جا رہا تھا۔ میں نے بابر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ساتھ دوں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ اس کے ساتھ ہی تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ کئی اسٹین گنے شعلے اگلنے لگیں۔ بھاگنے والا زمین سے کئی فٹ اچھل کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ جب اس کے ساتھی اس کے قریب پہنچے تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب وہ خیال خوانی کرنے والا کبھی یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ کسی اور نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے آدمی کو ٹریپ کیا تھا۔
تھا اور نہ ہی اس کے ساتھی یہ سمجھ پائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ گاڑی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، چلو اس کا تعاقب کریں۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی طرف جانے لگے۔ میں نے ڈرائیور کے ذریعے اپنی گاڑی کی رفتار معلوم کی اور مطمئن ہو گیا۔ ہم بہت تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ چیف کا اسسٹنٹ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے آدمیوں کو اطلاع دے رہا تھا کہ ان کی گاڑی کا تعاقب ہو رہا ہے، لہذا تعاقب کرنے والوں کو روکا جائے۔ دوسری طرف سے جواب سنائی دیا، آپ فکر نہ کریں، آگے بڑھتے جائیں، ہم پیچھے آنے والوں کو روک لیں گے۔ میں پھر آرام سے لیٹ گیا۔ واقعی انہوں نے ہمارا تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا تھا۔ مجھے خیال خوانی کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ہی سمجھ لینا کافی تھا کہ دشمن ہمارے پیچھے نہیں آ رہے تھے۔ ڈرائیور نے وعدہ کیا تھا کہ صبح 5 بجے تک ملتان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں آ جائیں گی۔ ویسے یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی سے سیکھنا چاہے تو یہ سیکھ سکتا ہے کہ جب مصیبت آ کے گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئندہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہ تو ضرور آتی ہے۔ وہ مصیبت کبھی سخت جان لیوا ہوتی ہے اور کبھی جان افزا بھی ہوتی ہے، کبھی بھیانک ہوتی ہے اور کبھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر مصیبت خوبصورت ہو تو اسے مصیبت میں بلا کہتے ہیں اور وہ بلا آ گئی۔ چیف کے اسسٹنٹ نے مجھے مخاطب کیا، مسٹر بابر، 2 بلاک پر کوئی عورت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اسکرین کو آن کیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور، بہت دور ایک عورت دونوں ہاتھ اٹھا کر دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ اسپیکر سے آواز سنائی دی، مسٹر بابر، یہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، اس عورت کے ذریعے دشمن ہماری گاڑی کو رکوانا چاہتے ہیں۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا گاڑی کو ہرگز نہ روکی جائے، مگر اس آنے والی کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ دوڑتی آ رہی تھی اور چیختی جا رہی تھی، روکو گاڑی روکو، اس گاڑی میں میرا شوہر، میں اس کی شریکے ہی یاد ہوں۔ بابر میری آواز سنو، میں تمہاری آمنہ ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا گاڑی روک دو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں گاڑی روک دو۔ گاڑی ٹھیک اس کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گاڑی رکنے والی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ اسے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے یک بارگی چھلانگ لگائی، فضا میں کلابازی کھائی، پھر گاڑی کی چھت پر پہنچ گئی۔ چیف کے اسسٹنٹ نے کہا، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ کوئی سیدھی سادھی عورت نہیں ہے، دیکھیے کیسے کرتب دکھا رہی ہے۔ وہ چھت پر پہنچ کر اوندھی لیٹ گئی، پھر کھڑکی کی طرف جھکتے ہوئے چیف کے اسسٹنٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام آمنہ ہے، آمنہ کا سامنا کرنے سے بہتر ہے میرا آدمی میرے حوالے کر دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہوتے میں نے دروازہ کھول کر چھت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ کے نیچے کھینچ لیا۔ وہ دڑام سے زمین پر آئی۔ میں نے اسے گاڑی کے اندر کھینچتے ہوئے کہا، بہت آمنا سامنا کرتی ہو، چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، گاڑی سٹارٹ کرو، پوری تیزی سے ڈرائیو کرتے چلو، جو بھی راستے میں آئے اسے کچل ڈالو۔ آمنہ نے کہا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، آگے ہمارے تمام ساتھی موجود ہیں، مائیکل شوف بھی انتظار کر رہا ہے۔ کیا مصیبت ہے، تم اس چنڈال چوکڑی کے ساتھ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس گاڑی میں سفر کر رہا ہوں؟ وہ ایک دم سے میرے قریب ہو کے بولی، ہمیں ایک غیبی مدد حاصل ہو گئی ہے، اب کوئی ہم سے چھپ کر نہیں رہ سکے گا، ہمیں سارے رازوں کا علم ہو جایا کرے گا۔ میں نے کہا، میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، تم میرے اتنے قریب نہ آیا کرو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہو؟ ہمیں ملنے والی تازہ ترین اطلاع کے مطابق تمہیں اپنی پچھلی زندگی یاد نہیں ہے، تم نے خود کو بابر کی حیثیت سے پہچان لیا ہے، خدا کے لیے مجھے بھی پہچان لو، میں کب تک نام کی سہاگن بنی رہوں گی؟ دشمن نے بے پر کی اڑائی ہے، پلیز کام کی بات کرو، مجھے بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس گاڑی میں سفر کر رہا ہوں؟ اس نے گاڑی کی اس عارضی دیوار کو دیکھا جس کے دوسری طرف اگلی سیٹ پر ڈرائیور اور چیف کا اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کیا ہماری آواز ادھر جا رہی ہے؟ میں نے مائک کے بٹن کو آف کرتے ہوئے کہا، اب آواز نہیں جائے گی۔ اس نے میری طرف جھک کر سرگوشی میں کہا، تم تو اپنے ہی ہو، ہم تو اب دشمنوں کے بھی دل کی باتیں معلوم کر لیا کریں گے۔ تم نے فرحاد اور رسونتی کا نام سنا ہے نا؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں سنا ہے، آگے بولو۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ فرحاد اور رسونتی میں ایک عرصے سے اختلافات چلے آ رہے ہیں، دونوں الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، دونوں کے درمیان دشمنی بہت بڑھ گئی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ فرحاد اب ماسٹر کی اور کیم کریزی وغیرہ کا ساتھ دے رہا ہے، انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمارے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ادھر رسونتی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، کچھ دیر پہلے اسی نے ہمیں اطلاع دی تھی تم اس گاڑی میں آ رہے ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، کیا ڈرامے بازی ہو رہی تھی؟ وہ خیال خوانی کرنے والی تیسری ہستی مرد تھی یا عورت؟ وہ واقعی ایک تھی یا دو؟ وہ میری اور رسونتی کی طرح دو مختلف
हस्तियां थी या एक ही हस्ती थी। इधर भी टीटी सेंटर वालों के काम आ रही थी, उधर भी मुखालिफ टीटी सेंटर वालों का साथ दे रही थी। आखिर वो कौन थी, क्या चाहती थी? स्पीकर से आवाज सुनाई दी, मिस्टर बाबर, सामने फिर रास्ता रोका जा रहा है, बहुत से लोग, बहुत सी गाड़ियां नजर आ रही हैं। मैंने स्क्रीन को ऑन करके देखा, फिर कहा इनके करीब ले जाकर गाड़ी रोक दो। फिर आमना से कहा तुम गाड़ी से उतर कर जाओ और माइकल शोफ को यहाँ ले आओ। गाड़ी रुकने के बाद वो उतर गई। मैं स्क्रीन पर देख रहा था, वो माइकल शोफ से कुछ कह रही थी, फिर वो आमना के साथ मेरे पास आ गया। मैंने इसे अंदर आने के लिए कहा, वो आकर बैठते हुए बोला, मुझे यकीन था तुम हमसे गद्दारी नहीं करोगे, हालांकि तुम्हारे खिलाफ हमें बहकाने की बहुत कोशिश की गई, हमसे कहा गया तुम दुश्मनों से जा मिले हो। मैं कहता था बाबर ऐसा कभी नहीं करेगा, वो जरूर कोई चाल चल रहा होगा। आखिर हमें एक गैबी मदद हासिल हो गई, इसके जरिए पता चला तुम्हारे पास ऐसे कागजात हैं जिनसे हम किम क्रेजी और इसके अहम साथियों के कदम इस मुल्क से उखाड़ सकते हैं। इनके खिलाफ ऐसे मुकदमात कायम हो सकते हैं कि वो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। हम इस तरह मास्टर की को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया और आरजी दीवार को देखकर आहिस्तगी से बोला, क्या हमारी बातें दूसरी तरफ सुनी जा रही हैं? मैंने कहा इत्मीनान रखो, कोई हमारी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन बाबर हमें इतला देने वाले ने बताया है कि तुम सरकारी आदमियों के साथ सरकारी गाड़ी में जा रहे हो। क्या ये आगे बैठे हुए लोग सरकारी नहीं है? बिल्कुल हैं, और चूंकि सरकारी हैं इसलिए अब तुम भी सरकारी मेहमान हो। इसने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैंने माइक के बटन को ऑन करके चीफ के असिस्टेंट से कहा, लॉक दी डोर। दूसरे ही लम्हे दरवाजे आगे की तरफ सरकता हुआ बंद हो गया। अब वो मुकफ्फल था, कोई इसे खोल नहीं सकता था। वो दरवाजे की तरफ जाना चाहता था, मैंने पीछे से कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर आरजी दीवार पर लगे हुए बटनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन बटनों के साथ क्या कुछ लिखा हुआ है, पहले इसे पढ़ लो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर पढ़ने लगा। मैंने कहा, ये चंद बटन ऐसे हैं जिन्हें दबाते ही कार के चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाएगी। तुम्हारे जो आदमी बाहर खड़े हुए हैं इस फायरिंग की ज़द में आ जाएंगे, जवाबन वो भी फायरिंग करेंगे, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। आमना ने हैरानी से पूछा, बाबर ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम साइमन दी ग्रेट से गद्दारी करोगे? दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह एक बात भूल जाते हैं, वो ये कि जब हम अपने वतन से गद्दारी कर सकते हैं तो किसी दिन इनसे भी गद्दारी कर सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा है, कल ये तुम्हें भी झंझोड़ेगा। माइकल शोफ ने कहा, आमना ये बकवास कर रहा है, तुम जानती हो हमारे बहराम टीटी सेंटर से तुम्हारे साइमन दी ग्रेट का कितना गहरा दोस्ताना है और हमारा कितना पुराना मुआदा है। तुम हमारी वफादार हो, आज तुम्हारी आजमाइश है। मैंने कहा, हाँ आमना, तुम्हारे लिए ये आजमाइश का वक्त है। तुम मुझे शौहर तस्लीम करती हो, इन हालात में तुम शौहर का साथ दोगी या वतन दुश्मनों का? माइकल शोफ ने कहा, आमना ये तुम्हें बीवी ही तस्लीम नहीं करता है, ये फ्रॉड है, धोखेबाज है। अगर ये तुम्हें बीवी तस्लीम करता है तो इससे पूछो, क्या ये हमें खतरात में मुब्तला करेगा? क्या यहाँ से फायरिंग की इब्तिदा करेगा और हमारे आदमियों को जवाबन फायरिंग पर मजबूर करेगा? क्या मेरे साथ तुम्हारी भी जान लेगा? आमना कभी इसकी बातें सुन रही थी, कभी मेरी बातें सुन रही थी, कभी मुझे देख रही थी, कभी इसे देख रही थी। मैंने कहा, फायरिंग की इब्तिदा इस वक्त होगी जब तुम मजबूर करोगे, और जब मजबूर करोगे तो अकेले तुम नहीं मरोगे, और मैं सिर्फ आमना को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ मैं भी जान दूंगा। फिर मैं प्रेबी कैसे हुआ? आमना ने कहा, बाबर तुम मुझे बीवी तस्लीम नहीं करते हो, हालांकि हमारी शादी हो चुकी है। तुम मेरे मजाजी खुदा हो, मैं तुम्हें और माइकल शोफ को समझाती हूँ, मुझे आजमाइश में मुब्तला न करो, जहानत से काम लो और ठंडे दिमाग से फैसला करो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे मजाजी खुदा को जरा भी नुकसान पहुंचे। मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि माइकल शोफ को सरकारी मेहमान बनाया जाए। मैंने कहा, इसकी एक ही सूरत है, हम आगे बढ़ते रहें और तुम्हारे तमाम साथी अपनी गाड़ियों में आगे पीछे चलते रहें। इस दौरान किसी मुनासिब समझौते की कोशिश करेंगे। माइकल शोफ ने कहा, अगर हमारे साथी हमारे आगे पीछे रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मैंने माइक वाले बटन की तरफ उंगली बढ़ाते हुए कहा, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, तुम अपने साथियों को मुखातब करके हुक्म दो कि वो हमारी गाड़ी के आगे पीछे चलते रहें। इसने मेरे मशवरे के मुताबिक अमल किया। इस दौरान में मैंने सीक्रेट सर्विस के चीफ तक पहुंचकर मौजूदा सिचुएशन बताई और कहा, ये गाड़ियां हमारे आगे पीछे चलती रहेंगी, आपका असिस्टेंट गाड़ी के सामने वाली सीट पर बैठा है, मगर इसका ट्रांसमीटर के जरिए किसी को मुखातब करना मुनासिब नहीं है। आप मखसूस टीम को हुक्म दें कि वो आगे कहीं हम सब को घेर ले। माइकल शोफ अपने आदमियों को हुक्म दे चुका था। मैंने भी अपने ड्राइवर से कहा कि वो
وہ گاڑی آگے بڑھائے، اس طرح ہمارا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں تو مسٹر مائیکل شوف وہ ہستی کون ہے جس نے میرے یہاں سے گزرنے کی اطلاع تم لوگوں کو دی؟ وہ ان تمام بٹنوں کو گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس گاڑی میں ریکارڈنگ سسٹم بھی ہے؟ گھبراؤ نہیں، تمہاری کوئی بات ریکارڈ نہیں کی جا رہی ہے، یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی تھی، حالانکہ سامنے بیٹھا ہوا چیف کا اسسٹنٹ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے مائیکل شوف کو ذرا چونکتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے شانے سے لٹکے ہوئے چھوٹے سے بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا اس بیگ سے اسے اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کمپیوٹر ٹرانسمیٹر تھا، ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس پورا اسرار ہستی سے رابطہ قائم ہوتا تھا۔ مائیکل شوف اس کمپیوٹر ٹرانسمیٹر کو بیگ سے نکالتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن دماغ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص اطلاع ہے۔ آخر اس نے بیگ کھول کر اسے نکالا، وہ ایک چھوٹے کیسٹ ریکارڈر کے برابر ٹرانسمیٹر تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اسکرین تھا۔ اسے اس طرح کمپیوٹر کیا گیا تھا کہ ادھر سے جو بات کہی جاتی تھی جواباً اسکرین پر الفاظ کی صورت میں جوابات موصول ہوتے تھے۔ چونکہ ادھر سے اشارہ موصول ہو رہا تھا لہذا ادھر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مائیکل شوف نے ایک بٹن کو دبایا جس سے اسکرین آن ہو گیا، پھر اس نے جواب موصول ہونے والے بٹن کو دبایا، اسکرین پر کچھ لکھا ہوا نظر آنے لگا۔ میں نے اسے پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا خبردار تمہارا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے نیچے رسونتی کا نام لکھا ہوا تھا۔ مائیکل شوف نے اسکرین کو آف کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بھائی، میں کوئی مجرم تو نہیں ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا تم آخر کیا ریکارڈ کرنا چاہتے ہو؟ میں رومانیہ سے آیا ہوں، میرے پاس تمام قانونی کاغذات موجود ہیں، ہمارا سفارتخانہ میرے بہترین کردار کی گواہی دے سکتا ہے۔ اگر تم بہترین کردار کے مالک ہو تو ہمارے ملک میں یہ ٹرانسمیٹر لے کر کیوں آئے ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا کون سا ٹرانسمیٹر؟ یہ تو ایک چھوٹا سا ریڈیو ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ٹیلی ویژن ہے۔ جب تمہارے یہاں ٹی وی پروگرام ہوگا تو میں اسے آن کر کے بتاؤں گا، یا پھر ابھی ریڈیو پر کوئی گیت سننا چاہتے ہو تو ابھی سناتا ہوں۔ وہ ایک بٹن آن کر کے مجھے ریڈیو کا کوئی پروگرام سنانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مائک کے بٹن کو آن کرتے ہوئے چیف کے اسسٹنٹ سے کہا یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں ریکارڈ نہ کیا جائے، سوئچ آف کر دیا جائے۔ مائیکل شوف اپنے طور پر درست کہہ رہا تھا، وہ چھوٹا سا ٹی وی اور ریڈیو سیٹ تھا، وہ اپنی ضرورت کے وقت اسے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے طور پر استعمال کر لیتا تھا۔ یہ بات میں ظاہر کر سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو جاتا کہ یہ سب کچھ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کر رہا ہوں، ورنہ اندر کی بات اور کون جان سکتا ہے؟ ہاں وہ تیسری ہستی جان لیتی تھی۔ اس نے چیف کے اسسٹنٹ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھ لیا تھا کہ ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ بات اس نے کمپیوٹر کے ذریعے مائیکل شوف کو بتا دی تھی۔ اس کم بخت نے نیچے رسونتی کا نام لکھ دیا تھا، جبکہ اس وقت رسونتی اپنی جگہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے کہا ہماری خاموشی سے کام نہیں چلے گا، اگر کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے ہو تو زبان کھولو، میں نے ریکارڈنگ سے منع کر دیا ہے، یقین نہ ہو تو اپنا اطمینان کر سکتے ہو۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرتے ہوئے پوچھا کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اسکرین کو آن کیا، پھر جواب والے بٹن کو پش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر انگریزی میں لکھا ہوا نظر آیا باتیں کر سکتے ہو، خطرہ پیش آتے ہی سگنل موصول ہوگا۔ وہ تیسری ہستی جو خیال خوانی کر رہی تھی اس کا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا تھا۔ جمال احمد جسکانی بریف کیس لے کر گیا تھا کھیتوں میں، کم کریزی ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ماتحت سے گفتگو کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے جسکانی سے اسی ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کی تھی۔ اس وقت بھی کم کریزی کے پاس یقیناً ایسا ہی کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ہوگا، وہ پورا اسرار ہستی ادھر بھی کمپیوٹر کے ذریعے اپنا جواب پہنچاتی ہوگی، یعنی کسی کے دماغ میں پہنچنے کے بعد براہ راست گفتگو نہیں کرتی ہوگی۔ اس کی ضرورت بھی کیا تھی جبکہ یہ کام کمپیوٹر سے ہو رہا تھا؟ اس طرح وہ میری اور رسونتی کی ٹیلی پیتھی سے بالکل محفوظ تھی۔ ابھی ہمارے سامنے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جسے اختیار کر کے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس تیسرے خیال خوانی کرنے والی ہستی کے دماغ تک پہنچا جا سکتا۔ مائیکل شوف نے مسکرا کر پوچھا وہ کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا کون سے کاغذات؟ دیکھو انجان بننے کی کوشش نہ کرو، تم نے انسپیکٹر علی مختار میمن کا وہ خط لفافے سے نکال لیا، اس طرح ان فائلوں سے ضروری کاغذات بھی نکال لیے اور وہاں سادے کاغذات رکھ دیے۔ تم نے حور بانو، ریحانہ اور کرمداد کو بھی دھوکہ دیا، ان سے کچھ کہے سنے بغیر چپ چاپ روڈی اسٹیشن پر اتر گئے۔ اس کے بعد آپ اس گاڑی میں سفر کر رہے ہو۔ میں نے کہا تم یہ اس طرح بتا رہے ہو جیسے میرے ساتھ ساتھ موجود رہے ہو۔ تم نے اس اسکرین پر رسونتی کا نام پڑھ لیا ہے، وہ تمہارے آس پاس رہنے والوں کے دماغوں میں پہنچ کر معلومات حاصل کر لیتی ہے۔ اس نے تمہارے متعلق ہمیں ایسی بات بتائی ہے جس کے متعلق ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ کہ تم یوگا کے
ماہر ہو، جب بھی مدام رسونتی تمہارے دماغ میں پہنچنا چاہتی ہیں تم سانس روک لیتے ہو۔ مجھے یاد آیا جب ہم نواب شاہ کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں سو رہے تھے اور میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ نیند پوری کرنے کے بعد ہی میری آنکھ کھلے گی یا پھر کسی غیر معمولی موقع پر بیدار ہو جاؤں گا۔ اس وقت وہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ میری آنکھ اچانک ہی وقت سے پہلے کھل گئی تھی۔ میں نے کوئی غیر معمولی سی بات محسوس کی تھی، کبھی کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھا تھا، کبھی روشن دان اور چھت کو تکتا رہا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ آخر رفتہ رفتہ اس خیال خوانی کرنے والی تیسری ہستی کے متعلق علم ہو گیا تھا، وہ خود ہی منکشف ہوتی چلی گئی۔ آمنہ نے کہا، بابر مائیکل شوف کے سوال کا جواب دے دو، وہ کاغذات کہاں ہیں؟ ہم سب سرکاری مہمان ہیں، وہ کاغذات بھی سرکار کی تحویل میں ہے۔ مائیکل شوف نے کہا، فی الحال تمہاری سرکار اس گاڑی تک محدود ہے، وہ کاغذات بھی اسی گاڑی میں ہے۔ بے شک ہیں، لیکن تم انہیں تلاش نہیں کر سکو گے اور نہ ہی تمہاری وہ رسونتی میرے دماغ میں پہنچ کر ان چھپے ہوئے کاغذات کا سراغ لگا سکے گی۔ میں نے تمہاری رسونتی اس لیے کہا کہ وہ خیال خوانی کرنے والی ہستی سن لے اور یہی سمجھے کہ میں اسے رسونتی ہی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، ویسے ابھی آمنہ بتا رہی تھی کہ تم دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں نے فرحاد اور رسونتی کو آپس میں بانٹ لیا ہے۔ فرحاد تمہارے مخالف گروہ میں چلا گیا ہے اور رسونتی تم لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ مائیکل شوف نے کہا، تم ہمارے سوال کو ٹال رہے ہو، پہلے اس بات کی وضاحت کر دو کہ کیا واقعی تمہارے ساتھ کوئی ٹیلی پیتھی کا چکر چل رہا ہے؟ جہاں تک رسونتی کا تعلق ہے، میں مان سکتا ہوں وہ فرحاد کی دشمن ہے، اس لیے فرحاد کے ملک کے خلاف تم لوگوں کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن فرحاد مخالف گروہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مائیکل شوف نے ناگواری سے کہا، فرحاد نہایت ہی خود غرض اور لالچی ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہے، نہ اس کی کوئی قومیت ہے، نہ اس کا دین ایمان ہے، اسے جدھر اپنا مفاد نظر آتا ہے ادھر چل پڑتا ہے۔ میں مسکرا کر مائیکل شوف کو دیکھنے لگا، ہمیں آگے بات بڑھانے کا موقع نہیں ملا، اسی وقت گاڑی رک گئی تھی۔ مجھے اسپیکر سے آواز سنائی دی، مسٹر بابر، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ میں نے اسکرین کو آن کر کے دیکھا، مائیکل شوف کی جو گاڑیاں ہمارے چاروں طرف تھیں وہ بھی رک گئی تھی، انہیں بھی گھیر لیا گیا تھا۔ بہت دور کہیں میگا فون سے آواز آ رہی تھی، تم سب کو ہدایت دی جاتی ہے، گاڑیوں کے انجن بند کر دو اور تمام مسلح افراد باری باری گاڑی سے نکل کر دور تک جائیں اور وہاں اپنے اپنے ہتھیار ڈال کر واپس گاڑی میں چلے آئیں۔ کسی نے مقابلہ کرنے کی حماقت کی تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں فوراً ہی اس بولنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا، مجھے معلوم تھا وہ تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی بھی اس کے دماغ میں پہنچ کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی کہ میگا فون سے بولنے والا سرکاری آدمی ہے یا مخالف گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ مقامی پولیس پارٹی کا سربراہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا یہ بات کھلے۔ میں اس کے دماغ کی گہرائیوں میں پہنچ گیا تاکہ اس کے لاشعور سے یہ بات نہ نکلے کہ وہ سرکاری آدمی ہے۔ مائیکل شوف کے ایک آدمی نے گاڑی سے نکل کر بلند آواز سے سوال کیا، تم کون ہو؟ تمہیں ہم سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے میگا فون والے کو بولنے پر مجبور کیا، میں تم لوگوں کا بدترین دشمن ہوں۔ کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کیم کریزی سے ٹکرانے والے کبھی صحیح سلامت اپنی منزل تک نہیں پہنچتے؟ ہاں، ایک شرط ہے، اگر ہتھیار ڈال دو گے تو میں سلامتی سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ تمہارے لیڈر کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف 5 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں۔ مائیکل شوف تیزی سے سوچ رہا تھا اور بار بار کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو دیکھتا تھا۔ پھر اشارہ موصول ہونے لگا، اس نے فوراً ہی اسکرین کو آن کیا، پھر جواب موصول ہونے والا بٹن کو دبایا۔ اسکرین پر تحریر نظر آ رہی تھی، وہاں لکھا تھا، میگا فون سے بولنے والا اور اس کے ساتھ محاصرہ کرنے والے کیم کریزی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری احتیاطی تدبیر کے باوجود اس پراسرار ہستی نے حقیقت معلوم کر لی تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے معلوم کر لی تھی؟ ایک بات سمجھ میں آئی، میں نے تو میگا فون سے بولنے والے کے لاشعور سے لے کر دماغ کی تہہ تک اسے لاک کر دیا تھا۔ کوئی خیال خوانی کرنے والا اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس طرح ثابت ہوا کہ جو رسونتی بن کر ادھر مائیکل شوف وغیرہ کا ساتھ دے رہا تھا، وہی ادھر فرحاد بن کر کیم کریزی کے گروہ کی مدد کر رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ میگا فون والے کے دماغ سے حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی ہے تو وہ کیم کریزی کی طرف گیا ہوگا۔ پھر اس نے حقیقت معلوم کرتے ہی کمپیوٹر کے ذریعے مائیکل شوف کو آگاہ کر دیا تھا۔ ادھر مائیکل شوف نے سوالیہ بٹن کو آن کرنے کے بعد پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو یقیناً پولیس والے ہو سکتے ہیں۔ جواب موصول ہوا، پولیس والے ہی ہیں، اپنے آدمیوں سے کہہ دو وہ ہتھیاروں پر انگلیوں کے نشانات نہ چھوڑیں، میگا فون والے کے حکم کی تعمیل کریں اور ہتھیار ڈال دیں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پاسپورٹ، ویزے اور دوسرے ضروری کاغذات اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم لوگ تقریب کار نہیں ہو۔ اس بات کی گواہی تم لوگوں کے سفارت خانوں سے دی جا سکتی ہے۔ تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تم نے بابر کو یا کسی سرکاری گاڑی کو
روکا ہے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق کہیں لے جا رہے ہو۔ مائیکل شوف نے اس کے مشورے کو تسلیم کیا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ ہتھیاروں پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا کر خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ پھر اس نے خود کو بھی قانون کے حوالے کر دیا۔ صرف 10 منٹ کے اندر پولیس پارٹی نے چاروں طرف سے گھیر کر ان کے پھینکے ہوئے ہتھیاروں پر قبضہ کر کے انہیں حراست میں لے لیا۔ چیف کے اسسٹنٹ نے میرے مشورے کے مطابق پولیس پارٹی کے سربراہ سے کہا، مائیکل شوف کے پاس جو چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر ہے وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مائیکل شوف نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، میں اپنی تفریح کے لیے یہ چھوٹا سا ٹی وی اپنے پاس رکھتا ہوں، اس کے ساتھ ریڈیو بھی ہے، یہ ٹی وی اور ریڈیو اسلام آباد پہنچ کر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا بشرطے کہ یہ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ثابت نہ ہوا۔ پولیس والوں نے انہیں ان کی ہی گاڑیوں میں بٹھایا، اپنے آدمی بھی ان کی نگرانی کے لیے بٹھا دیے، ان میں مائیکل شوف بھی تھا۔ میں نے کہا، آمنہ میرے ساتھ سفر کرے گی کیونکہ یہ میری شریک حیات ہے۔ اسے میرے پاس چھوڑ دیا گیا، ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے سب کے سامنے مجھے اپنی شریک حیات کیسے تسلیم کر لیا؟ نہ کرتا تو دوسرے یہ سوال کرتے کہ ایک انتہائی حسین عورت کے ساتھ بند کوچ میں کیوں سفر کر رہا ہوں، کیا اب بھی تسلیم کرتے ہو؟ میں نے آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، دیکھو آمنہ، میں نہیں جانتا کہ بابر کون ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، تم اس کی امانت ہو۔ اگر شوہر کے دھوکے میں میرے قریب آؤ گی اور کل کبھی انکشاف ہوگا کہ تمہارا اپنا بابر تو کوئی اور ہے، اب کیا تم اپنے آپ کو معاف کر سکو گی؟ اول تو ایسا نہیں ہوگا، تم ہی میرے بابر ہو۔ اگر میرا اپنا بابر کوئی اور ہے اور وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں تقدیر کو معاف نہیں کروں گی جو مجھے اپنے بابر کے دھوکے میں کسی اور مقام تک لے جائے، میں حالات کو معاف نہیں کروں گی جو ہمیشہ تمہیں میرے شوہر کی حیثیت سے میرے سامنے لاتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں بابر کا ہم شکل ہوں، تم اس حقیقت کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لو اور میرے ایک سوال کا جواب دو، اگر میں بابر کا ہم شکل ہوں تو کیا تم اپنے بابر کو چھوڑ کر میری بن سکتی ہو جب میں جانتی ہوں کہ تم ہی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ بات تم کئی بار کہہ چکی ہو، میرے سوال کا جواب دو، میں بابر کا ہم شکل ہوں، کیا تم اپنے بابر کو چھوڑ کر میری بن سکتی ہو؟ نہیں، اس کے 1000 ہم شکل پیدا ہو جائیں لیکن میرے بابر کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر تم ایک مسلمان کی حیثیت سے میری قسم پر اعتبار کرو، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہتا ہوں، اپنے ایمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا بابر نہیں ہوں، میری یادداشت بھی صحیح سلامت ہے، میں صرف اس کا ہم شکل ہوں۔ تم ہم شکل کیسے بن گئے؟ تم نے یادداشت گم ہونے کا ناٹک کیوں کھیلا؟ جو ناٹک میں نے کھیلا وہ میری اپنی مجبوری ہے، اور ہم شکل کیوں ہو گیا تو یہ تو قدرت کے کرشمے ہیں، یہ سوال تو قدرت سے کرو۔ اس نے مایوسی اور ناگواری سے مجھے دیکھا، پہلے تو مایوسی سے کہا، تم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر رہی ہوں، اور یہ تسلیم کر رہی ہوں تو دل ڈوب رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں یہاں کیوں آئی؟ میں تو اس دھوکے میں آئی کہ اپنے شوہر کے ساتھ پیرس سے آ رہی ہوں، اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو میں کبھی ادھر نہ آتی، میں اپنے بابر کو تلاش کرتی رہتی، تم نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، بتاؤ میں کہاں جاؤں، اسے کہاں تلاش کروں؟ میں چلاک اور خطرناک دشمنوں سے لڑتی ہوں اور منہ توڑ جواب دیتی ہوں، مگر تقدیر سے کیسے لڑوں؟ اب تو دل یہ سوچ کر بھی ڈوبتا رہے گا کہ اتنے طویل عرصے تک کوئی لاپتہ نہیں رہتا، وہ کوئی نادان بچہ نہیں ہے، اگر اس دنیا کے کسی حصے میں ہوتا تو ضرور کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ قائم کرتا، کیا وہ دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے؟ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی، پھر مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بابر۔ وہ ایک دم سے بفر کر بولی، بکواس مت کرو، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص کسی کا ہم شکل بھی ہو اور ہم نام بھی، تم بول رہی ہو میں نے مجبوری کی حالت میں یادداشت گم ہونے کا ڈرامہ کیا تھا، وہ مجبوری آج بھی ہے، اس لیے میرا نام بابر ہی ہے، میرا اصل نام کیا ہے، میری اصلیت کیا ہے یہ نہ پوچھو۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی، چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر کہا، گاڑی رکاؤ، میں دوسری گاڑی میں جاؤں گی۔ کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں تمہاری طرف سے آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہی صورت نظر آتی ہے جو میرے بابر کی صورت ہے، وہی تمہاری صورت بھی ہے، تم تو بڑی حوصلہ مند ہو، سمجھدار بھی ہو، پھر ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا کیوں سمجھتی ہو؟ کیا میرے ایک اچھے مشورے پر عمل کرو گی؟ مجھے نصیحتوں اور مشوروں سے چڑ ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔